ادھر دیکھو، اگر تم اسی طرح جشن آزادی جیسے یہ لڑکے منا رہے ہیں، یہ جشن آزادی نہیں ہے، یہ غلامی کا اظہار ہے۔ ہاں، موٹر سائیکلوں کے اوپر جو ہے وہ پاں پاں کرنا، یہ آزادی کا اظہار نہیں ہے، یہ غلامی کا اظہار ہے۔ ہاں، آزادی کا اظہار یہ ہے جو ہم نے داتا صاحب سے لے کر یہاں تک کیا ہے، یہ آزادی کا اظہار ہے۔ آج پاکستان میں پرچم لہرایا گیا، کہاں لہرایا گیا جی؟ اسلام آباد، تو وہاں نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لاہور میں لگا ہے۔ یہ جو بچے موٹر سائیکلوں پر بھاگ رہے ہیں، یہ کیا کون سا پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا دستور اور منشور بالکل جداگانہ ہے۔ ہاں بالکل، میں آپ کے سیدنا صدیق اکبر جدوں حضور دی عزت دی بات آئی، ختم نبوت دی، تے آپ نے فرمایا مدینہ پاک خالی ہو جائے، ایک مرد بھی نہ رہے، صدیق کلا رہ جائے تے عورتاں رہ جان پردہ دار، تے جنگل دے درندے آ جان تے صدیق نو ٹنگو نپ کے لے جان۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے سارا لشکر جائے، مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو وطن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں نا، ان کے مفادات وطن سے وابستہ ہیں۔ ہاں بالکل، ان کے اگر مفادات، ان کی عیاشیاں وطن سے وابستہ نہ ہو تو یہ وطن کی حفاظت کی بات بھی نہ کرے، اس لیے کہ سب سے بڑا حق وطن کا نہیں ہے، سب سے بڑا حق تو رسول اللہ کا ہے۔ ہاں جی، اب پھر بتاؤ، یہ وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وطن کی حفاظت کی، تو سب سے بڑی عزت اور آبرو کی حفاظت کا حق تو رسول اللہ کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تے پوری سلطنت دا تو لا دیتی، جیڑا بندہ کوئی کمزور دل بیٹھے نا، وہ سٹیج تو بھی اٹھ جائے تے مجمع چ بھی چلا جائے، ہاں کہ بھائی میری تصویر آ جائے۔ جی ہاں، میرا کائنات میں ایک ہی مسئلہ ہے، اور حضور کی امت کا کائنات میں ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا۔ بس توجہ، یہی ہے جشن آزادی، یہی ہے 14 اگست، یہی ہے پاکستان، یہی ہے عالم اسلام، یہی ہے ایمان اور یہی ہے اسلام۔ بس جب حضور کی عزت کی بات نہیں ہوگی تو کون کیا لگتا ہے کسی کا؟ بس حضور کی عزت کی بات ہوگی، جب حضور کی عزت کی بات ہوگی اس کے بعد پھر کسی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ ڈرنے والے ہیں نہ آنسو گیس سے ڈرنے والے ہیں، نہ کسی کی ہنڈا گردی سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم نے کائنات میں ہمارا ایک ہی دستور ہے، انہیں جانا این جائے آواز کے تو اٹھ کے ہالینڈ دے سوراں تک جائے، ٹرمپ تک بھی جائے، ٹرمپ دے یاراں تک بھی جائے، کہ امت مسلمہ 1400 سال کے بعد آج بھی صدیق اکبر کی غلامی میں وہی اعلان کر رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، بس ایک ہی ہمارا دستور ہے۔ تم نے سمجھا تھا یہ سیٹوں کے لیے روئیں گے، سیٹوں کے لیے رونے والے اور ہیں۔ سیٹوں کے لیے یہ ہمارے بچے، انہوں نے اپنی جیبوں سے کروڑ روپے خرچ کیے، اور کمانے کے لیے انہوں نے نہیں کیے تھے، لوگوں نے اپنے گھر خالی کر دیے، مقروض ہو گئے، رویا بچے کوئی نہیں، رونا تسا آج بھی دنیا تے رونا ہے، پہاڑیاں نسلیں بھی رونا ہے، جنہ حضور کی عزت واسطے نہیں نہ بول رہا ہے، انہاں بھی رونا ہے، انہاں دیاں نسلیں بھی رونا ہے، انہاں قبر وچ بھی رونا ہے، کل حشر وچ بھی رونا ہے، اور تسی اتھے بھی جناب انج توجہ تہاڈیاں نسلاں بھی انج سر چکن گیا، توجہ
حضرت قتادہ دے پوتے گئے نا حضرت عمر بن عبد العزیز کو، انہیں کیا منڈیا تیرا کی تعارف ہے، تو کون ہے؟ تسی ان لوگوں وچو تہاڈیاں نسلاں وی سر چک کے رہن گیا۔ عمر بن عبد العزیز کہنے لگے تو کون ہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو، انا ابن الذی سالت علی الخد عین فردت بکف المصطفى احسن الرد فعادت کما کانت لاول امرها فیا حسن ما عینی ویا حسن ما ردی۔ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو، میں اس کی اولاد میں سے ہوں جس نے حضور کا دفاع کرتے ہوئے اپنی آنکھ قربان کر دی تھی، میں حضرت قتادہ کی اولاد میں سے ہوں۔ فرمایا ان کی آنکھ نکل کر ان کے رخسار پر آ گئی، پھر رسول اللہ نے وہ آنکھ واپس کر دی، تو فرمایا آنکھ ایسے واپس کر دی جو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ اے آنکھ تیری کیا بات، فیا حسن ما عینی ویا حسن ما ردی۔ فرمایا اے آنکھ تیری کیا بات، یا رسول اللہ آپ کے لوٹانے کی کیا بات۔ تو میں جو بات کرنے لگا ہوں، بس یہی ہے ہمارا تعارف۔ عمر بن عبداللہ حضرت قتادہ کے پوتے نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا پیو اتنے پیسے والا سی، اتنے محلہ والا سی، تعارف یہی کرایا کہ میرا دادا ناموس رسالت کا محافظ تھا، بس۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَتَوَسَّلِ الْمُتَوَسِّلُونَ، فرمایا آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرے قریب کوئی آنا چاہتا ہے اور میری سلطنت میں کوئی بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے تو حضور کی اس طرح حفاظت کی حدیثیں مجھے سنایا کرے۔ بس یہی دستور صحابہ کا بھی تھا، یہی دستور تابعین کا بھی تھا، یہی دستور تبع تابعین کا بھی تھا، اور یہی دستور آج کے دن تک، یہ میرے خیال میں 6:45 ہونے والے ہیں، امت مسلمہ کا یہی دستور ہے۔ عظمت کا بھی یہی ہے، کسی کی عزت کرنے کا بھی یہی ہے، کسی کے لیے زندہ باد نعرہ لگانے کا یہ دستور ہے، بس، اور کوئی دستور نہیں ہے کسی کے زندہ باد کا نعرہ لگانے کا۔ جو رسول اللہ کی عزت کا محافظ نہیں وہ کوئی زندہ باد نہیں، زندہ باد وہ ہے جو تختہ دار پر بھی کھڑے ہو کہے یا رسول اللہ میں حاضر، میں حاضر۔ تاجدار ختم نبوت، 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 زور آ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،